بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین وزوجاتہ امہات المؤمنین وعلى جمیع الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمحسنين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ موقر و محترم مہمانان کرام، معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، مکرم خواتین اسلام، جو تلاوت مبارکہ ابھی ہم نے سماعت کی 14ویں پارے کا 18واں رکوع، سورۃ النحل کا 12واں رکوع۔ اس رکوع میں کل 6 آیات مبارکہ ہیں۔ پہلے ترجمہ سنیں، پھر کچھ گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ۔ اور وہ دن بھی یاد رکھنے کے قابل ہے جس دن ہم ہر جماعت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر کفر کرنے والوں کو کوئی اجازت نہیں دی جائے گی اور نہ ہی ان سے یہ فرمائش کی جائے گی کہ وہ توبہ کریں۔ اور جب ظالم لوگ عذاب کو دیکھیں گے تو ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور جب وہ لوگ جو شرک کیا کرتے تھے اپنے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہنے لگیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، یہی ہیں ہمارے وہ شریک ہم جن کی عبادت کیا کرتے تھے آپ کو چھوڑ کر۔ سو وہ شرکا ان لوگوں پر ان کی بات مار دیں گے کہ تم یقیناً جھوٹ بولتے ہو۔
اور وہ لوگ اس دن اللہ کے لیے فرما برداری کے بول بولیں گے، اور جتنی باتیں وہ لوگ گڑھا کیا کرتے تھے وہ سب ان سے گم ہو جاوے گی۔ جو لوگ کفر کرنے والے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکنے والے ہیں، ہم ان کے عذاب پر عذاب کی زیادتی ہی کرتے رہیں گے، اس واسطے کہ وہ لوگ زمین میں فساد مچایا کرتے تھے۔ اور اس دن کو بھی یاد کیجئے جب ہم ہر جماعت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، انہی میں سے، اور آپ کو بھی گواہ بنا کر لائیں گے ان لوگوں پر، اور ہم نے آپ پر کتاب کو نازل کر دیا ہے جو ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کرنے والی ہے، اور مسلمانوں کے حق میں ہدایت ہے اور رحمت ہے اور خوشخبری سنانے والی ہے۔ یہ پورے رکوع مبارکہ کا ترجمہ ہوا۔ معزز سامعین و سامعات، اس سے قبل کے رکوع میں ہم نے آخری آیت میں کفار و مشرکین کی یہ حالت سماعت کی تھی کہ یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچاننے کے باوجود اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان کی گتھی میں نافرمانی پڑی ہوئی ہے، جن کی سرشت میں فطرت میں گمراہی اور نافرمانی ہو، واضح واضح آیتوں کو نہیں مانتا۔ تعجب خیز بات ہے اور عقل کو حیران کرنے والی ہے کہ بھلا کوئی شخص ایسا بھی ہو سکتا ہے جو سورج کو دیکھے اور دین کا انکار کرے۔ سورج سے زیادہ روشن اللہ پاک کی آیتیں اور نشانیاں ہیں، اور پھر اللہ کا منکر ہو جائے، یہ تو ایسے ہی بے وقوفی اور نادانی ہو گئی جیسے کوئی سورج طلوع ہونے کے باوجود دن ہونے کا انکار کرے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے دوسری جگہ ان لوگوں کی مثال بیان کی ہے کہ یہ لوگ جانوروں کے جیسے، بلکہ جانوروں سے بھی برے ہیں۔ جانور کو بھی تو اتنی تمیز رہتی ہے، گرچہ اس کو دن اور رات سے کوئی واسطہ نہیں، لیکن جانوروں کے بھی نظام الاوقات شب و روز کے متعلق بنے ہوئے رہتے ہیں۔ کفار و مشرکین اتنے گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ کسی قیمت میں اللہ کی توحید کا اقرار کرنے کو راضی نہیں۔ اب ان کی اس احمقانہ روش پر ہمارے آج کے رکوع میں اللہ پاک دو مثالیں جو دو حقیقی واقعات ہیں اس کی شکل میں پیش فرمانے۔ پہلی مثال، اللہ پاک یاد دلا رہے ہیں قیامت کو ایک عجیب انداز میں۔ ہم ہر امت میں ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر جو نافرمان ہیں، انکار کرنے والے ہیں، ان کو کوئی مہلت نہیں ملے گی، کوئی موقع نہیں ملے گا، اجازت نہیں دی جائے گی کہ اب تم اپنے ہیلے بہانے پیش کرو، اپنے اعذار پیش کرو، اور نہ ہی ان کو توبہ کی فرمائش کی جائے گی، یعنی وہاں تک توبہ بھی قابل قبول نہیں رہے گی۔ ہر امت میں ایک گواہ پیش کریں گے۔ یہ مضمون بہت اہم ہے۔ قرآن کریم میں 3 جگہوں پر، بلکہ یہ مضامین 3 انداز میں الگ الگ بیان کیے گئے، ان کو ہم الگ الگ سمجھ لیں۔ مضمون ایک جیسا ہونے کی وجہ سے بات سمجھ میں نہیں آتی۔ سب سے پہلی بات ہم یہ ذہن میں رکھیں، ہر نبی کی 2 طرح کی امت ہوتی ہے۔ جن لوگوں کی طرف اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، ظاہر سی بات ہے ان کے 2 حصے ہو جاتے ہیں، ایک فرما بردار، دوسرے نافرمان۔ جو لوگ نبی کا کہنا مان لیتے ہیں
ان کے لائے ہوئے دین کو قبول کر لیتے ہیں، ان کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے امت اجابت، یعنی بات کو سن لینے والی اور تسلیم کر لینے والی امت۔ اور دوسرے وہ لوگ جو نبی کی بات سن کر رد کر دیتے ہیں، اچھی اچھی مثالیں بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتی، ان کو کہا جاتا ہے امت دعوت، یعنی دعوت تو تمام لوگوں کو نبی نے دی، لیکن ان میں سے کچھ ہی لوگ ہوئے جو ان کے کہنے پر آ گئے۔ تمام انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام کی یہی حیثیت رہی ہے، اس کو ہم اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اجابت بھی اور امت دعوت بھی کل قیامت میں سب سے زیادہ رہیں گی، سب سے کثیر تعداد میں رہیں گی۔ ان امتوں کا یہ معاملہ پیش آئے گا کہ سب سے پہلے اللہ پاک سوال کریں گے، کیا میری باتیں تم کو پہنچی نہیں تھی؟ میرا حکم سنانے والا تم کو کوئی آیا نہیں تھا دنیا میں؟ تو موقع پا کر صاف انکار کریں گے، ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس نہ کوئی خوشخبری سنانے والا آیا نہ کوئی ڈرانے والا آیا۔ عدالتی اصول کے مطابق اللہ پاک انبیاء سے بعض پرس فرمائیں گے علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام کہ میں نے تم کو یہ حکم دے کر بھیجا تھا، تم نے میری باتیں ان کو بتائی نہیں۔ اللہ پاک عالم الغیب ہیں، سب جانتے ہیں، اللہ کو کسی سے سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن مجرمین کو ان کے جرم پر مبہوت کرنے کے لیے، ساکت کرنے کے لیے اللہ پاک یہ مقدمے پیش کریں گے۔ انبیاء کہیں گے کہ پوچھ لو، ہم نے تمام باتیں سنا دی تھی۔ انبیاء کے روبرو وہ لوگ انکار کریں گے۔ اب انبیاء سے کہا جائے گا کہ اپنے گواہ لاؤ، گواہی پیش کرو کہ تم نے یہ کام کیا ہے۔ ہر نبی اپنی اپنی امت دعوت کے خلاف گواہی دیں گے اور ان کی گواہی پر دلیل بھی قائم ہو جائے گی۔ اس دن کو اللہ یاد دلا رہے ہیں، اور جب یہ معاملہ پورا ہو جائے گا تو جو انکار کرنے والے یعنی امت دعوت جو دنیا میں مانے نہیں، کسی حال میں نبی کی دعوت قبول نہیں کیے، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اب کوئی اجازت نہیں ملے گی کہ چلو تم بھی اپنا عذر پیش کر دو، یا تم کو ایک موقع اور چانس اور دیا جا رہا ہے، اور نہ ہی ان سے توبہ کروائی جائے گی۔ لا یستعتبون، ان کو یہ موقع نہیں رہے گا کہ چلو اب تم توبہ کر لی تو اب مان لیا جائے گا۔ آخرت دار العمل نہیں ہے، دار الجزا ہے، وہاں اچھائیوں اور برائیوں کا حساب کتاب کیا جائے گا۔ وہاں اچھائی کرنے کا موقع نہیں رہے گا، یا برائی تو کوئی کرے گا ہی نہیں، ہمت اور جسارت ہی نہیں ہوگی۔ اس منظر کو اللہ پاک یاد دلا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ ان گواہیوں کو ہمیں اچھی طرح سمجھنا ہے۔ ایک گواہی تو وہ ہوگی جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنی اس امت کے خلاف پیش کریں گے جو نافرمان ہو۔ دوسری گواہی امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ پاک پچھلی امتوں کے خلاف گواہ بنا کر کھڑا کریں گے۔ اس کا ذکر سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے۔ یہ امت گواہی دے گی انبیاء کے حق میں نافرمانوں کے خلاف، ان سے جرح کی جائے گی، ان سے جرح کی جائے گی کہ تمہیں کیا خبر، تم نے دنیا میں اس نبی کو دیکھا تھا، اس امت کو دیکھا تھا، جب تم ان کے سامنے موجود تھے ہی نہیں تو تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ یہ امت کہے گی کہ یا اللہ، ہم نے دنیا میں ان سے ملاقات تو نہیں کی، دیکھا نہیں،
لیکن ان کی حقیقت حال ہم پر آپ کے نبی نے اور آپ کی کتاب نے واضح کر دیا تھا۔ اس بنیاد پر ہم یقینی طور پر گواہی دے سکتے ہیں۔ اللہ پاک یہ عذر کو قبول فرمائیں گے، نبی بھی کہیں گے کہ ہاں میں نے ان کو پچھلی امتوں کی خبر دی تھی۔ جب اس گواہی کی تائید ہوگی پچھلی امتوں کے خلاف دفع جرم و عائد ہو جائے گی۔ ایک تیسری گواہی ہوگی، انبیاء کرام علیہم السلام اپنی نافرمان امتوں کے خلاف گواہی دیں گے۔ ہمارے نبی علیہ السلام فداہ ابی و امی علیہ الف و الف تحیہ اپنی اس امت کے خلاف گواہی دیں گے جو آپ کے زمانے میں نافرمان تھی۔ آپ کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد، وصال فرما جانے کے بعد کی امت جو قیامت تک ہے، انسانوں میں بھی جناتوں میں بھی، ان میں نافرمانوں کے خلاف گواہی دیں گے اس زمانے کے نیک لوگ، وہ لوگ جو ان کو ہدایت پر لانے کی کوشش کیا کرتے تھے، جو ان کو دینی باتیں سنایا اور پہنچایا کرتے تھے۔ اس کا ذکر سورہ حج کی آخری آیت مبارکہ میں اللہ نے کیا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کا ذکر سورہ نساء میں ایک مرتبہ اجمالاً آیا ہے۔ ہمارے آج کے اس رکوع میں اللہ پاک اس کو مدلل بیان فرما رہے ہیں چھٹی آیت میں۔ ابھی پہلی آیت ہماری چل رہی ہے، اللہ کہہ رہے ہیں اس دن کی یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ جب وہ دن آ جائے گا اب کسی کو عذر و معذرت پیش کرنے کا موقع نہیں رہے گا، کسی کو توبہ کرنے کا موقع نہیں رہے گا۔ دوسری آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ ظلم کرنے والے عذاب کو دیکھ لیں گے ان پر عذاب ہلکا نہیں ہوگا اور نہ ہی ان کو مہلت ملے گی۔ دونوں سزائیں بہت خطرناک ہیں، اس کو ہم اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ دنیا میں رہ کر ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ پہلی بات تو آیت کے پہلے جملے پر ہم غور کریں، ظالم لوگ جب عذاب دیکھ لیں گے، کون سا وقت مراد ہے؟ یہ بات تو بالکل صاف ہے کہ کل قیامت میں جب ان کو عذاب پر پیش کیا جائے گا، عذاب ان پر پیش کیا جائے گا، وہ وقت تو طے ہے۔ اس سے پہلے دنیا میں جب موت کا وقت اتنا قریب آ جائے کہ آخرت کے احوال نظر آنے لگ جائیں، اس وقت سے یہ کیفیت شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا ذکر سورہ نساء کی آیت میں ہم سن چکے ہیں، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ۔ جیسے ہی موت کے فرشتے نظر آئیں گے، ان کی خوفناک اور ڈراؤنی شکل و صورت اور آواز دکھائی دے گی، ہر نافرمان توبہ کرے گا، ہر نافرمان توبہ کرے گا۔ لیکن اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ صحیح حدیث میں ذکر ہے کہ توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہے؟ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر۔ موت کے وقت جب تک غرغرے کی کیفیت نہ لگ جائے، اس وقت سے پہلے اللہ توبہ قبول کرتے ہیں۔ غرغرہ شروع، اب توبہ کا وقت تو ختم۔ یہ انفرادی معاملہ ہے، ایک اجتماعی معاملہ بھی ہوگا۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ پاک سورج کو بجائے مشرق سے مغرب کے طلوع فرما دے گا، مغرب سے طلوع ہوگا اور مغرب ہی میں غروب ہوگا۔ یہ علل اعلان پوری دنیا میں طے کر دیا جائے گا کہ اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ایمان بھی قابل قبول نہیں رہے گا، توبہ بھی قابل قبول نہیں رہے گا۔ انفرادی جو معاملہ ہے غرغرے والی، اس کا بالکل واضح اور صاف واقعہ قرآن میں پیش کیا گیا ہے فرعون کے متعلق۔ زندگی بھر خدائی کا دعویٰ کرتا رہا، اپنے مقابلے میں کوئی چیز ماننے کو تیار ہے ہی نہیں،
ہر ایک آیت کو نشانی کو جھٹلا رہا ہے، لیکن جب دریا میں غرق ہونے لگا، ڈوبنے لگا، اب بالکل اس کو موت نظر آ گئی، اب تو کوئی بچانے والا ہے ہی نہیں، اب وہ پکار پکار کر چلا چلا کر کہہ رہا ہے آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں اب اس خدا کو مانتا ہوں جس کو بنو اسرائیل مانتے تھے، اور اب میں فرما بردار ہوتا ہوں۔ اللہ کی طرف سے جواب دے دیا گیا الآن، اب تو موقع اور چاند سے ختم ہو گیا، آج سے پہلے تو بہت نافرمانی کیا اور بہت فساد مچایا، موقع جب ختم ہو جائے گا تو اللہ کہہ رہے ہیں جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے، عذاب ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ بہت اہم جملہ ہے بزرگوں اور دوستو، میں نے اس کو مختصراً یوں کہا کہ اس سزا کا ہم دنیا میں تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دنیا کی کوئی بھی تکلیف ایسی ہوتی ہے کہ اگر وہ مسلسل رہے تو بندہ اس کا عادی ہو جاتا ہے، اس کی عادت ہو جاتی ہے، پھر اس کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی یا کم محسوس ہوتی ہے۔ کوئی پریشانی ہمارے اوپر بہت زیادہ دنوں تک رہے تو وہ تو گویا گتھی میں پڑی ہوئی ہے۔ مجرم ڈنڈے مار کھانے والے شروع میں ڈنڈا بہت تکلیف دے گا، لیکن جب کئی برس اور کئی مہینے تک ان کو یہ ڈنڈے پڑے ہیں تو اب گویا مضبوط ہو گئے ہیں، ان پر وہ مار اثر ہی نہیں کرتی۔ قیامت کی سزاؤں کا یہ معاملہ نہیں رہے گا، اللہ پاک بالکل صاف کہہ رہے ہیں ان سے عذاب ہلکا نہیں ہوگا، یعنی شروع میں جو عذاب کی کیفیت تھی وہی کیفیت ہمیشہ رہے گی، جیسی تکلیف ابتدا میں تھی ویسی ہی کیفیت ہمیشہ رہے گی۔ اس کو اللہ نے قرآن کریم میں دوسری بہت ساری جگہوں پر عذاب علیم سے تعبیر کیا، دردناک عذاب، وہ عذاب تکلیف پہنچاتا ہی رہے گا۔ دوسری بات، دنیا کی سزائیں کتنی ہی سخت ہو اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی تو سزا کو مؤخر کیا جاتا ہے کہ اس کو بعد میں سزا دی جائے گی، کبھی سزا شروع کر دینے کے بعد روک دیا جاتا ہے، اور کبھی نہیں روکا گیا، بہت سخت سزا دی جا رہی ہے، ختم نہیں کی جا رہی، تو آخر موت آ کر اس کا خاتمہ کر دے گی۔ موت آ جائے گی، جسم سے جان نکل گئی، اب دنیا میں سزا محسوس ہی نہیں ہو رہی ہے۔ کوئی لاش کو مارے، اس کو سزا دے، اب اس کو لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے کہ نہیں رہی، ہر کوئی جانتا ہے اب کیا تکلیف پہنچے گی، اب تو جو اصل چیز تھی جان وہی نکل گئی۔ اللہ پاک کل قیامت کے عذاب کی منظر کشی کر رہے ہیں، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، مہلت بھی نہیں ملے گی۔ دنیا کی سزاؤں میں مہلت بہت زیادہ ہے، روک دی جاتی ہے، وقفہ کر دیا جاتا ہے، کبھی مجرم کو کھانے پینے کا موقع دیا جاتا ہے، کبھی سونے کا موقع دیا جاتا ہے، کبھی مقدمے بازی کا موقع دیا جاتا ہے، کبھی اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے حیلے بہانے دے دیے جاتے ہیں۔ کل قیامت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ وہاں لنچ ہوگا، نہ کھانے پینے کا اہتمام ہوگا، نہ فرشتے تھکیں گے، نہ ہی عذاب میں تخفیف ہوگی۔ نعوذ باللہ منہ، اگر بندہ عقل سلیم رکھتا ہے اس بات کو ذہن نشین کر لے، کبھی اللہ کی نافرمانی کی طرف قدم نہ بڑھائے۔ یہ اللہ پاک ان نافرمانوں کے لیے ہدایت پر آنے کے لیے، تنبیہ کے لیے یہ مثالیں بیان فرما رہے ہیں۔ دوسری مثال، مشرکین جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو خدا سمجھتے تھے، خدا بناتے تھے،
اللہ پاک ان سے کہیں گے کہ جاؤ اپنے اپنے خداؤں کے ساتھ ہو لو، جن کو تم خدا سمجھتے تھے، جن کو میرا شریک سمجھتے تھے، جن کو نافع اور ضار سمجھتے تھے، جن کو یہ سمجھتے تھے کہ ہماری ضروریات کا یہ انتظام کرنے والے ہیں، آج انہی کے ساتھ جاؤ جہاں جانا ہے، انہی سے اپنی مدد طلب کر لو۔ یہ لوگ تلاش کر کر کے اپنے شریکوں کو ڈھونڈیں گے، اور جب ملیں گے تو اللہ پاک کو پیش کریں گے لا کر۔ اس کی منظر کشی اللہ پاک کر رہے ہیں کہ جب مشرکین اپنے شرکا کو دیکھیں گے تو آ کر بڑی لجاجت اور منت سے کہیں گے کہ اے پروردگار، یہ ہیں وہ جن کو ہم تیرے علاوہ خدا سمجھتے تھے، ان کو ہم معبود سمجھ بیٹھے تھے، جن کو معبود سمجھ بیٹھے تھے وہ صاف ان کو ٹھکرا دیں گے، جھٹلا دیں گے۔ جھوٹ بول رہے ہو تم، ہم نے کبھی تم سے کہا ہی نہیں کہ ہمیں خدا بناؤ، اور ہمیں تو خبر بھی نہیں تھی کہ تم ہمیں خدا سمجھ رہے ہو۔ یہاں یہ تفصیل ہم ذہن میں رکھیں، یہ شرکا جو ہے دو طرح کے ہوں گے۔ ایک تو وہ ہوں گے جو مقربان بارگاہ الہی تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے خود کبھی شرک نہیں کیا اور نہ ہی کسی کو شرک کرنے کی اجازت دیا، بس لوگ اپنی جہالت اور نادانی سے ان کو خدا سمجھ بیٹھے۔ یہ لوگ تو صاف انکار کریں گے کہ ہمارا تمہارا کوئی واسطہ ہے ہی نہیں۔ ایک واقعہ ہم سن چکے ہیں، کل قیامت میں اللہ پاک عیسائیوں کو مبہوت کرنے کے لیے، خاموش کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے یہ سوال فرمائیں گے، یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، اے عیسیٰ کیا تم لوگوں کو بول کر آئے تھے دنیا میں کہ تم مجھ کو اور میری ماں کو خدا بنا لینا اللہ کو چھوڑ کر؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاحب جواب دیں گے، یا اللہ کیسی بات کر رہے ہو آپ، میرے من میں کیا ہے، میرے دل میں کیا ہے وہ سب آپ کو معلوم ہے، آپ کیا سوچ رہے ہو میں نہیں جانتا، آپ تو علام الغیوب ہے، علام الغیوب ہو، اگر میں کبھی کہا ہوتا یا اس کا ارادہ بھی کیا ہوتا تو آپ کو تو خبر ہوتی، میں دنیا میں جو اعلان کر کے آیا ہوں وہی ہے جو آپ نے مجھے کہا تھا، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، تم صرف اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ اس طرح سے ان مشرکین کو شرمندہ کر دیا جائے گا۔ ایسے ہی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جن معبودوں کی تصویریں بنا رکھی تھی ان کے نام کا ذکر قرآن کریم میں ہے، یعوق، نصر وغیرہ، یہ سب کون تھے؟ ان کے باپ دادا پردادا یا اوپر کی نسل میں نیک بزرگ گزرے، انہوں نے پہلے یادگار کے طور پر ان کی تصویریں بنائی، پھر آہستہ آہستہ شیطان نے ان سب کو شرک کی طرف ڈھکیل دیا۔ تو بعض شرکا تو وہ ہوں گے جو دنیا میں نیک رہیں گے، مقربان بارگاہ الہی ہوں گے، یہ لوگ دور ہی سے ان کو ٹھکرا دیں گے، تم جھوٹے ہو، بھاگو یہاں سے، غلط کام کر رہے ہو۔ اور کچھ وہ ہوں گے جنہیں خود نہیں پتہ کہ ہماری پرستش کی جا رہی ہے، ہم خدا بنائے جا رہے ہیں، پتھروں کے بت، درخت، سورج، ستارے، پانی، یہ سب اللہ کی مخلوقات ہیں، بے جان ہیں، ان کو انہوں نے خدائی میں شریک کر دیا تھا، ان کو تو خود ہی احساس نہیں۔
یہ بھی انکار کریں گے۔ تیسری قسم وہ ہوگی جو خود بھی گمراہ تھے، گمراہ کرتے تھے، جیسے فرعون خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا، نمروز خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا، ایسے ہی شیطان سب کا سردار ہے، شرک کو گھسانے والا وہی، وہ خود اپنی عبادت تو نہیں کرواتا لیکن اس کے حکم سے مشرکین نے گمراہ ہو کر یہ سب کام شروع کیا تھا۔ تو یہ شرکا جو ہیں اللہ ان سب کے ساتھ مشرکین کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیں گے۔ جب یہ معاملہ پیش آئے گا، چوتھی آیت مبارکہ میں اللہ پاک کہہ رہے ہیں اب صرف اللہ کی فرما برداری کے بول بولیں گے۔ اس دن سب اس پر آ جائیں گے کہ اللہ آپ ہی رب ہو، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لیکن وہاں توحید کا اقرار، وہاں صرف اللہ کی ماننا، صرف اعتراف کرنا کوئی کام نہیں دے گا۔ دارالامتحان دنیا تھی، آخرت تو دارالجزا ہے، وہاں ہر کوئی اللہ کی اطاعت پر آ جائے گا، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان سے وہ باتیں سب چھوٹ جائے گی جو دنیا میں گڑا کرتے تھے۔ مشرکین اپنے معبودان باطلہ کے لیے ایسے غلط عقائد رکھتے ہیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ہمارا یہ خدا یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، ایسا کریں گے تو یہ کر دے گا، ایسا کریں گے تو یہ کر دے گا، اس کے نام کی نظر چڑھائیں گے تو ہمارا یہ فائدہ ہوگا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ وہ سارے عقائد اور ساری افترا کی ہوئی باتیں سب غائب ہو جائیں گی، بھولی بسری ہو جائے گی، کچھ ملے گا نہیں، کچھ حقیقت ہو تو ملے۔ شیطان بھی اس دن ہاتھ اٹھا کر صاف کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، اللہ نے جتنے وعدے تم سے کیے تھے وہ سچا وعدہ تھا، اور میں جتنا وعدہ کیا تھا سب جھوٹا وعدہ تھا، صاف کہے گا۔ اس دن حسرت و افسوس اور ندامت کا جو عالم ہوگا معزز سامعین ہم دنیا میں بیان نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے۔ 5ویں آیت مبارکہ میں اللہ پاک کفار و مشرکین میں خاص طور پر ان لوگوں کو جو خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں سخت عذاب سنا رہے ہیں۔ جو کفر کیے اور اللہ کے راستے سے دوسروں کو بھی روکے، اللہ کہہ رہے ہیں ہم ان کے عذاب میں بڑھوتری ہی کرتے جائیں گے، زدناہم عذاباً فوق العذاب، ان کا عذاب مسلسل بڑھتا ہی رہے گا، اس واسطے کہ یہ لوگ بہت فساد ہو جاتے ہیں، خود ان کے کفر و شرک کا، اور پھر جو دوسروں کو بھی ہدایت پر نہیں آنے دیتے تھے اس کا۔ کون لوگ مراد ہیں؟ بالکل صاف اور واضح ہے۔ اول نمبر پر ہے ابلیس مردود، اور جیسے مثال کے طور پر فرعون، نمروز، یہ لوگ خود بھی ہدایت پر آئے نہیں، اپنے ماننے والوں کو آنے نہیں دی۔ ایسے ہر زمانے میں کفار و مشرکین کے بہت سے سربراہ اور رہنما ہوتے ہیں جن کی باتوں میں آ کر یہ کبھی ہدایت کی طرف، ایمان کی طرف نہیں آتے۔ اس کی منظر کشی قرآن میں دوسری جگہوں پر ہو چکی ہے، ہم سن چکے ہیں۔ جب صاف انکار کریں گے یہ لوگ بھی تو کہیں گے لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، کاش ایک مرتبہ دنیا میں اللہ ہم کو بھیج دے، ہم ان سے ایسے ہی دور بھاگیں گے جیسے آج یہ ہم سے دور بھاگ رہے ہیں۔ سورہ سبا میں اللہ نے ان کا مکالمہ ذکر کیا ہے۔ یہ لوگ کہیں گے کہ ہم تمہاری وجہ سے ہدایت پر نہیں آئے، گمراہی میں پھنس گئے۔ وہ لوگ کہیں گے کہ کیا تم کو عقل نہیں تھی؟ ہم نے تم کو گمراہ کیا، تم رات دن نافرمانی کرتے تھے، جاؤ۔ نعوذ باللہ من۔ جو لوگ دوسروں کو بھی راہ ہدایت سے روکتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کی فساد روی کی وجہ سے ان کے عذاب میں مسلسل اضافہ ہی کیا جائے گا۔ پھر 6 اور آخری آیت میں اللہ پاک
پھر اس بات کو یاد دلا رہے ہیں کہ وہ دن یاد رکھو جب ہم ہر امت میں ایک گواہ کھڑا کریں گے اور آپ کو بھی گواہ بنا کر لائیں گے ان لوگوں کے خلاف، خاص طور پر مشرکین مکہ مراد ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ خیر میں جو لوگ ہدایت پر نہیں آئے، نہیں مانے، ان کے خلاف ہم تم کو گواہ بنا کر کھڑا کریں گے۔ ان میں سے بھی بہت سارے سرداران وہ تھے جو شیطان کے ہم پلہ ہیں، خاص طور پر ابو جہل ملعون۔ اس نے اسلام سے رکاوٹیں ڈالنے میں کسی قسم کا دریغ نہیں کیا، موت تک اپنے کیفر کردار کو پہنچ گیا۔ اللہ یاد دلا رہے ہیں کہ ان کے خلاف گواہ بنا کر آپ کو کھڑا کریں گے۔ جیسے آج دنیا میں آپ لوگ یہ لوگ مان نہیں رہے ہیں، کل قیامت میں آپ یہ ساری باتیں بتاؤ گے۔ سورہ نساء میں جس گواہی کا ذکر کیا گیا، ہر امت کا رسول اس کے خلاف گواہی دے گا، اس کو یہاں اللہ پاک دلیل سے پیش کر رہے ہیں۔ اور پھر آخری جملے میں اللہ پاک ایک بہت قیمتی تحفہ دے رہے ہیں، ہم نے آپ پر کتاب کو نازل فرما دیا ہے۔ قرآن کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس کی کچھ صفات ہیں۔ سب سے پہلی صفت تبیانا لکل شیء، اس میں ہر چیز کو واضح طور پر صاف صاف بیان کر دیا گیا ہے۔ ہر چیز سے مراد دین کی ہر بات۔ یہاں ہم ذہن میں رکھیں، کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے کہ قرآن میں دین کے تمام مسائل نہیں ہیں، بہت سارے مسائل احادیث مبارکہ سے لیے گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیے گئے۔ ایسے ہی دین کی بہت ساری باتیں، دین کی بنیادیں علم والے جانتے ہیں کہ چار ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجماع امت اور قیاس۔ پھر اللہ پاک کیوں کہہ رہے ہیں تبیانا لکل شیء؟ جواب بالکل سہل اور آسان ہے کہ باقی تین بنیادوں کی بھی بنیاد قرآن ہی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داریاں دی ہیں، تمام احادیث اسی ذمہ داریوں کی ادائیگی ہے۔ ایسے ہی اجماع امت اور قیاس جو ہے، اس میں اصل مد نظر رکھا جاتا ہے کلام اللہ کو، قرآن کریم کو۔ اس گواہی کو ثابت کرنے کے لیے بھی، توحید کو ثابت کرنے کے لیے بھی، اور دین کی ہر بات واضح اور ثابت کرنے کے لیے اللہ نے یہ قیمتی سرمایہ قرآن کریم کی شکل میں امت کو دیا ہے، اور دینے کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس کو زندہ و جاوید رکھا ہے قیامت تک کے لیے۔ قرآن کی پہلی صفت۔ دوسری صفت اللہ بیان کر رہے ہیں وَهُدًى وَرَحْمَةً، ہدایت اور رحمت ہے، سراپا ہدایت۔ اگر ہدایت ہمیں چاہیے تو قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا، اس کے علاوہ کہیں ہمیں ہدایت مل جائے ناممکن ہے۔ قرآن سے دور ہٹ کر ہمیں ہدایت مل جائے، اللہ صاحب کہہ رہے ہیں ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور آئندہ کی زندگی کے لیے بشارت ہے مسلمانوں کے لیے۔ وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، قرآن کریم میں مسلمانوں کے لیے بڑی عظیم الشان بشارتیں ہیں، جیسے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنے اپنے زمانے میں بشیر بن کر آتے تھے، نذیر بن کر آتے تھے۔ قرآن کریم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمانی کرنے کے لیے قیامت تک کے لیے اللہ نے بشیر و نذیر بنا دیا۔ مسلمانوں کے لیے بشرا ہے، بشرا جنت کی بشارت، اور یہ سب عذاب جو مشرکین کو، کفار کو، ظالمین کو ذکر کیے گئے انشاءاللہ مسلمانوں کو پیش نہیں آئیں۔ مسلمان اگر اپنی نافرمانی کی وجہ سے کسی سزا کا مستحق بھی ہوتا ہے تو اس کی سزائیں ان سے کم ہوگی اور بالدوام نہیں رہے گی، لازوال نہیں رہے گی۔ بہت چھوٹا سا اور مختصر سا رکوع ہے بزرگوں اور دوستوں، لیکن اس کے الفاظ بڑے قیمتی اور گہرے ہیں اور بڑی
جامعیت کے ساتھ اللہ پاک نے دین کی بنیادیں سمجھائی ہیں، اور جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو بہرحال نجات توحید ہی میں ملے گی، اور توحید کو چھوڑ کر نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعلان عشاء کی نماز کے بعد کر دیا گیا، تمام احباب ذہن میں رکھیں، کل سے عشاء کی نماز کا وقت تبدیل ہو چکا ہے۔ اذان انشاءاللہ 8:30 بجے اور جماعت 8:45 بجے ہوا کرے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم انا نسألک بأن لک الحمد، اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، لا الہ الا انت ولا الہ غیرک، اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن، اللہم اہدنا واہد بنا واجعلنا سببا لمن اہتدى، اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من بغى علينا، وربنا اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك راهبين لك متواعين إليك أواها منيبين، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، ہم سب پر رحم و کرم فرما، تمام گناہوں کو معاف فرما، شرک اور شرک کے شائبے سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ غلط عقائد اور وساوس سے ہماری حفاظت فرما، ہم سب کے لیے مرتے دم تک ہدایت کے فیصلے فرما، ایمان پر استقامت کے فیصلے فرما، یا ارحم الراحمین ہمارے بیماروں کو شفائے کامل و عاجل و دائم عطا فرما، اے اللہ ہمیں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو آپ سب سے بہتر جانتے ہو، اپنی غیبی قوت و طاقت سے ہماری تمام پریشانیوں کو عافیت میں تبدیل فرما، ہمارے ملک ہندوستان کو خاص طور پر امن و امان اور عافیت والا ملک بنا، دشمنان اسلام کے شر سے اس کو محفوظ فرما، ان کی تدابیر و مکر و قیود کو ناکام فرما دیجیے، اے اللہ تمام عالم کے مسلمانوں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرما، عافیت کا سرمایہ عطا فرما، اے اللہ عجب و تکبر سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہماری اس مجمع کے حاضرین و حاضرات کی جائز اور نیک تمناؤں کو پورا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے انتظام فرما، اے اللہ جو تنگی معاش کا شکار ہے انہیں رزق حلال عفت و عافیت اور برکت کے ساتھ عطا فرما، اے اللہ جو لاولد ہیں اور اولاد کے خواہش مند ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو بھی نیک موتی اور فرما بردار بنا، آنکھوں کی اور دلوں کی ٹھنڈک بنا، دین کے داعی و شیدائی بنا، ہماری نسلوں میں دیر اور دور تک ایمان اور اسلام کی بقا کے فیصلے فرما، اے ارحم الراحمین،
اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہم سب کو جام کوثر عطا فرما، ہم سب کی جانب سے خوب 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 آپ کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ بروز محشر عرش کا سایہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔